بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب الرجل یذکر اللہ تعالی علی غیر طہر. یہ تھا نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے علی کل احیانہ، تمام اوقات میں. احیان حین کی جمع ہے، حین وقت کو کہا جاتا ہے. تمام اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر فرماتے تھے. تو تمام اوقات میں قضاء حاجت کا وقت بھی داخل ہے، اور تمام اوقات میں مباشرت کا وقت بھی، ہم بستری کا وقت بھی داخل ہے. تو آیا ان اوقات میں بھی ذکر فرماتے تھے؟ کل کو آپ استغراق پر نہ لیں، محمول نہ کریں، بلکہ کل کو اضافی قرار دے دیں، اور مطلب یہ ہو جائے گا یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، یعنی علی کل احیان الطہر، علی کل احیان الطہر، علی کل احیان الطہر یا علی کل احیان الطہارہ. طہارت کے تمام اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کرتے تھے. اور مباشرت کی حالت میں تو طہارت نہیں ہوتی نا، لہٰذا وہ حالت نکل گئی. قضاء حاجت والی حالت، اس میں تو ذکر، اس میں طہارت نہیں ہوتی، تو وہ حالت بھی نکل گئی. یا یوں کہہ دیں کہ یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، یعنی علی کل احیان الذکر. ذکر کی جو اوقات ہیں ان اوقات میں سے ہر وقت وہ ذکر فرمایا کرتے تھے. لیکن ان تعویلات کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کہہ دیں علی کل احیان الطہر، تو پھر جو ادعیہ ماثورہ، احادیث میں جو دعائیں وارد ہیں، ان دعاؤں میں سے بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا بھی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بیت الخلاء سے نکل رہا ہو تو اس وقت تو طہارت نہیں ہوتی نا. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا جب پڑھتا ہے تو اس وقت طہارت ہوتی ہے؟ اس وقت تو طہارت نہیں ہوتی. تو علی کل احیان الطہر میں یہ حالت شامل نہیں ہوگی. اسی طرح جب کوئی وضو بناتا ہے تو وضو بنانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا وضو کی اپنی دعا ہے وہ پڑھتا ہے، تو اس وقت طہارت ہوتی ہے. وضو تو اس لیے کر رہا ہے نا کہ طہارت حاصل ہو جائے، یعنی طہارت نہیں ہے، طہارت حاصل کر رہا ہے. تو علی کل احیان الطہر اس حالت پر ثابت نہیں آئے گا، یہ حالت اس کا مصداق نہیں ہوگا. تو آپ یہ کہیں کہ علی کل احیانہ میں کل اپنے اصل پر ہیں، اس میں کسی قسم کی تعویل کی ضرورت نہیں ہے. البتہ پھر یہ جو دو حالتیں مباشرت والی حالت ہے یا قضاء حاجت والی حالت ہے، تو ان دو حالتوں کو ہم مستثنیٰ کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات میں ذکر فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ دو حالتیں مستثنیٰ ہیں. ان دو حالتوں میں ذکر نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ ان حالتوں میں کشف عورت ہوتا ہے. اور آپ حضرت پڑھ چکے ہیں کہ کشف عورت کی حالت میں جو باتیں کرتا ہے تو الفاظ کی آیتیں یمقت اللہ فإن اللہ عز وجل یمقت علی ذالک، اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے ہوتے ہیں. تو جب باتوں پر سخت غصے ہوتے ہیں، حالانکہ باتیں کرنا، کشف عورت کی حالت میں باتیں کرنا یہ نسبتاً اہون ہے، لیکن ذکر کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے. کشف عورت کی حالت میں ذکر کرنا، تو ان دو حالتوں کو مستثنیٰ کیا، کل اپنے اصل پر ہے، اور یہ دو حالتیں جو ہے یہ مستثنیٰ ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ان دو روایتوں میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے. جو جمعرات کے دن ہم پڑھ چکے تھے کہ حضرت مہاجر بن تنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، تیمم فرمایا، پھر سلام کا جواب دیا. اس آیت اور اس حدیث اور اس حدیث کے درمیان بظاہر تعارض نظر آتا ہے کہ وہاں پر بغیر طہارت کے سلام کا جواب دینا پسند نہیں فرمایا، اور یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یذکر اللہ علی کل احیانہ، تمام اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی
متطہرن او محدثن، چاہے وضو کے حالت میں ہو یا بغیر وضو کے ہو، ہر حال میں ذکر فرمایا کرتے تھے، تو بظاہر اس میں تعارض نظر آتا ہے۔ تو علماء کرام اس تعارض کی دفعیے میں، اس تعارض کے ارتفاع میں فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ ادعیہ معصورہ ہے جو کسی خاص حالت کے ساتھ مقید ہے، اور ایک ہے وہ ادعیہ معصورہ جو کسی خاص وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ ان ادعیہ معصورہ جو خاص وقت کے ساتھ مقید ہیں، ان میں خروج من الخلاء کی دعا بھی ہے، وضو سے پہلے والی دعا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض دعائیں ایسی ہیں جو مقید بحالت دون حالت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بات چل رہی تھی؟ باب الرجل یذکر اللہ تعالی علی غیر طہر، یہ تھی نا؟ بسند المتصل منا الى الامام ابی داود رحمہ اللہ تعالی انه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ابی زائدة عن ابیہ عن خالد بن سلمة يعني الفاء عن البهية عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه۔ یہاں پر کل یہ استغراق کے لیے نہیں ہے، کل استغراق کی نہیں ہے بلکہ کل اضافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یذکر اللہ تعالی علی کل احیان الطہارت، جب طہارت کے ساتھ ہوتے تھے تو ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے، یا یوں کہیں کہ یذکر اللہ عز وجل علی کل احیان الذکر، ذکر کی جتنی بھی اوقات ہیں تمام اوقات میں وہ ذکر فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان تعویلات کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ادعیہ معصورہ، ان دعاؤں میں سے خروج من الخلاء کی دعا بھی ہیں، اور خروج من الخلاء کے وقت ظاہر ہے انسان کیا ہوتا ہے، طہارت کی حالت میں ہوتا ہے یا حدث کی حالت میں ہوتا ہے؟ حدث کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو خروج من الخلاء کے وقت حدث کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو کیا مطلب ہوا علی کل احیان الطہر؟ ٹھیک ہے، اسی طرح وضو کرتے وقت جو وضو کی اپنی تسمیہ ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یا وضو کی اپنی جو دعا ہے، تو وضو تب آدمی کرتا ہے نا جب اس کو حدث ہو، تو حدث کی حالت میں وہ دعا پڑھی جاتی ہے، بے وضو ہونے کی حالت میں وہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ لہٰذا علی کل احیانہ کو اپنی حالت پر رکھنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے والی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ سلام کا جواب نہیں دیا تھا، جب تیمم فرما لیا تو سلام کا جواب دے دیا، اور معذرت بھی کر لی، اور فرمایا انی کرہت ان اذکر اللہ تعالی ذکرہ الا علی طہر۔ اور اس روایت میں ہے کہ یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ، تو دونوں کے درمیان بظاہر تعارض نظر آتا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ ادعیہ معصورہ ہیں جو کسی حالت خاصہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو کسی حالت خاصہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں،
ان دعاؤں میں سے وضو کی دعا بھی ہے، وضو شروع کرنے سے پہلے جو بسم اللہ ہے وہ بھی ہے، اسی طرح خروج من الخلاء کی دعا بھی ہے. تو ان جیسی دعاؤں کا ذکر تو مطلقاً مباح ہے، ان جیسی دعاؤں کا ذکر مطلقاً مباح ہے. نیند سے بیدار ہونے کی دعا، تو نیند سے جب آدمی بیدار ہوتا ہے تو وضو کی حالت میں ہوتا ہے، وضو کی حالت میں تو نہیں ہوتا. اسی طرح ہر آدمی یہ طاقت بھی نہیں رکھتا کہ سوتے وقت وضو کر لے، تو یہ سونے سے پہلے کی دعا اور سونے سے اٹھنے کی دعا، اسی طرح کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا وغیرہ وغیرہ، جن کا تعلق کسی حالت خاصہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان دعاؤں کا پڑھنا مطلقاً مباح ہے. کیا مطلب؟ چاہے طہارت ہو یا نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ البتہ جو اذکار مقید بحالت دون حالت نہیں ہے، جو اذکار مقید بحالت دون حالت نہیں ہے، تو ان کے لیے افضل اور مستحسن اور پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ ان دعاؤں کے لیے وضو کر لیا جائے. ان دعاؤں کے لیے کیا کر لیا جائے؟ وضو کر لیا جائے، طہارت کے ساتھ ان کو پڑھا جائے. لہٰذا پہلی روایت کو مطلق اذکار پر محمول کرنا چاہیے. پہلی روایت کون سی ہے؟ تیمم والی، تیمم کر کے سلام کا جواب دیا تھا. ان کو محمول کرنا چاہیے کس پر؟ مطلق اذکار پر محمول کرنا چاہیے کہ اس سے مراد مطلق اذکار ہے. اور یہ دوسری روایت یذکر اللہ عز و جل علی کل احیانہ، اس کو محمول کرنا چاہیے کسی حالت مخصوصہ میں جو پڑھی جاتی ہیں ان دعاؤں کے ساتھ. اس لیے کہ ہم نے یہ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو جو کسی حالت مخصوصہ کے ساتھ تعلق رکھتی تھی تو وہ تو ہر وقت پڑھا کرتے تھے. یعنی ہم نے کہا کہ مطلقاً وہ مباح ہے چاہے وضو ہو یا نہ ہو. تو اور وہ دعائیں جو کسی حالت مخصوصہ کے ساتھ خاص ہیں تو ان کے لیے ہے یذکر اللہ علی کل احیانہ، چاہے وضو کی حالت میں ہو چاہے بے وضو ہو. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بولو یاسر علی. بنارس خان سلام پھر سنو پھر سنو توجہ سے سنو. تعارض آ گیا نا، تعارض آ گیا. تو ہم یہ کہیں گے کہ پہلی روایت ان اذکار کے بارے میں ہے جو کسی حالت مخصوصہ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، جن کا تعلق کسی حالت مخصوصہ کے ساتھ نہیں ہے. اور دوسری روایت کا تعلق ان ادعیہ کے ساتھ ہے جو کسی حالت مخصوصہ کے ساتھ مقید ہے، جن کا تعلق کسی خاص حالت کے ساتھ ہے. تو جو دعائیں کسی خاص حالت کے ساتھ مقید ہو، حالت خاصہ کے ساتھ مقید ہو، تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے اگرچہ اس وقت آدمی طہارت کے ساتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات ہو گئی. آپ پہلے ایک مسئلہ پڑھ چکے تھے، باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، باب نمبر 2 میں یا تیسرا باب تھا. اس میں آپ ایک مسئلہ پڑھ چکے تھے کہ بیت الخلاء جانے کی جو دعا ہے اس کو بیت الخلاء جانے سے پہلے پڑھنی چاہیے. جمہور کا یہ مذہب بیان ہوا تھا، اور امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ بیان ہوا تھا کہ اگر کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو جائے
پہلے سے یاد نہ ہو، بیت الخلاء میں داخل ہو گیا پھر یہ دعا یاد آ گئی تو بیت الخلاء میں بھی پڑھ سکتا ہے. یہ اختلاف گزرا تھا نا. اور جمہور فرماتے تھے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد زبان سے نہیں پڑھ سکتا، دل میں پڑھے گا. یہ روایت امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل ہے. یذکر اللہ عز و جل علی کل احیانہ، اور علی کل احیانہ میں قضاء حاجت کی حالت بھی داخل ہے. جب قضاء حاجت کی حالت داخل ہے تو قضاء حاجت کرتے وقت بھی اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے. اب جمہور کی طرف سے اس کا جواب کیا ہے؟ جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ علی کل احیانہ سے مراد قضاء حاجت اور پیشاب کے احوال مراد نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے روایت پڑھ لی کہ جو کشف عورت کی حالت میں باتیں کرتا ہے یمقت اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے ہوتے ہیں. یا یوں کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے دوران سلام کا جواب دینے کو ناپسند فرمایا، تو دعاؤں کا پڑھنا کیسے درست ہوگا؟ جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے علی کل احیانہ کا، کہ اس سے احوال متواردہ کی جو دعائیں ہیں وہ مراد ہیں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، سونے کی دعا، سونے سے اٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، وہ دعائیں مراد ہیں کہ وہ علی کل احیان ہی پڑھا کرتے تھے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکرہ الذکر فی حالت الجلوس علی البول والغائط، قضاء حاجت کے وقت ذکر کرنا یہ مکروہ ہے. وفی حالت الجماع، اور ہم بستری کے دوران بھی ذکر کرنا مکروہ ہے. پھر آگے فرماتے ہیں یکون الحدیث مخصوصا بما سوا هذه الاحوال، یہ حدیث خاص ہے ان احوال کے ساتھ جو بول و براز اور ہم بستری کے علاوہ کے احوال ہیں ان کے ساتھ خاص ہیں. اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ اس حدیث کا مقصد امام نووی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں وَيَكُونُ مَعْظَمُ الْمَقْصُودِ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى مُتَطَهِّرًا وَمُحْدِثًا وَجُنُبًا وَقَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُزْتَجِعًا وَمَاشِيًا. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مقصد عظیم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر فرماتے تھے پاکی کی حالت میں، وضو کی حالت میں، بے وضو کی ہونے کی حالت میں، جنابت کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، لیٹے ہونے کی حالت میں، چلنے کی حالت میں، تمام حالتوں میں وہ کیا فرماتے تھے؟ اللہ کا ذکر فرماتے تھے. اب حدث کی حالت میں مطلقاً ذکر کرنا جائز ہے، چاہے عام ذکر اللہ ہو یا قرآن کی تلاوت ہو. حدث کی حالت میں، حدث اصغر کی حالت میں، بے وضو ہونے کی حالت میں. لیکن حالت جنابت، حدث اکبر کی صورت میں باقی اذکار تو کر سکتے ہیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے. ایک تو یہ جواب ہو گیا کہ اس سے مراد بول و براز اور ہم بستری کی حالت کے علاوہ حالتیں اس سے مراد ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ ذکر سے مراد ذکر لسانی نہیں ہے بلکہ ذکر قلبی مراد ہے اس سے، اور ذکر بالقلب بھی ہو سکتا ہے. ذکر بالقلب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہی امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الذکر یکون بالقلب و یکون باللسان، ذکر قلبی بھی ہو سکتا ہے اور ذکر لسانی بھی ہو سکتا ہے. افضل کیا ہے؟ افضل کون سا ہے؟ ذکر بالقلب ہے یا ذکر باللسان افضل ہے؟ فالافضل منہما یکون بالقلب واللسان جمیعا، افضل یہ ہے کہ قلب اور لسان یعنی زبان بھی ذکر اللہ پر جاری ہو اور دل بھی ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو یہ سب سے افضل ہے.
فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا فَالْقَلْبُ أَفْضَلُ، اگر ایک پر کرنا چاہتے ہیں کہ میں ذکر باللسان کرنا چاہتا ہوں، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ذکر بالقلب کرنا چاہتا ہوں، کون سا کروں؟ تو افضل ذکر بالقلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے بخاری شریف کے حاشیے میں ہے، صفحہ نمبر 41 دیکھ لو، پھر وہاں پر حاشیے میں ہے من الذکر بضم الذال، من الذکر بضم الذال لا من الذکر بالکسر۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذکر ہے، ذکر یذکر ذکرن، ذکر یذکر ذکرن نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ مصادر کے بدلنے سے باب کا معنی بدل جاتا ہے، مصادر کے بدلنے سے باب کا معنی بدل جاتا ہے۔ رجع یرجع رجوعا و رجاعا، کیا مطلب؟ رجع یرجع رجوعا، اس کا مطلب ہے لوٹنا، واپس ہونا، اور رجع یرجع رجعا، واپس کرنا، لوٹانا۔ تو جب مصدر رجوع آ گیا تو باب لازمی ہو گیا، اور جب مصدر رجع آ گیا تو باب متعدی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تلا یتلو تلون، تلا یتلو تلون کیا مطلب؟ پیچھے چلنا، پیروی کرنا، اور تلا یتلو تلاوتن، تلاوت کرنا۔ والقمر اذا تلاہا، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ تلاوت کریں، یہ معنی ہے، ہاں، جب وہ پیچھے آئے، جب وہ پیچھے آئے۔ علامہ قاسم بن علی الحریری رحمہ اللہ تعالی، مقامات حریری والے، وہ فرماتے ہیں کہ اتلو فیہا تلو البدیع، اتلو فیہا تلو البدیع، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہاں پر تلو البدیع، اتلو فیہا، اتلو فیہا یہ تلاوت سے نہیں ہے بلکہ تلون سے ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے پڑھیے۔ اسی طرح وہ وما تتلو، یہ جو وما تتلوہ الشیاطین، اس طرح کی آیت ہے، ہاں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ تو اس میں یہ تتلو جو ہے نا، تتلو، اس میں دونوں احتمالات ہیں، یہ تلاوت سے بھی ہو سکتا ہے اور تلون سے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں احتمالات اس میں ہیں۔ آگے پڑھیے۔ ہاں بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ باب الخاتم یکون فیہ ذکر اللہ تعالی یدخل بہ الخلاء، باب ہے انگوٹھی کے بارے میں جس میں ذکر اللہ ہو۔ انگوٹھی میں ذکر اللہ ہونے کا کیا مطلب؟ ذکر اللہ کا تعلق تو لسان سے ہے، جب آپ کسی لفظ پر تلفظ کرتے ہیں، جب کوئی لفظ یا جب کوئی کلمہ وہ منطوق ہو جاتا ہے، منطوق، تو پھر اس پر ذکر کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ منقوش پر تو ذکر کا اطلاق نہیں ہوتا، منقوش پر ذکر کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ ذکر کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ منطوق پر، جو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں، میں نے سبحان اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، تو یہ ذکر ہے۔ جو منقوش ہیں، لکھے ہوئے ہیں، ان پر تو ذکر کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو انگوٹھے میں ذکر اللہ کے ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ انگوٹھے میں ذکر اللہ کے ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ تو یہاں پر استعارہ ہے، یہاں پر کیا ہے؟ استعارہ ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے، باب الخاتم یکون فیہ النقوش الدالۃ علی الفاظ مدلولها الذکر، باب ہے اس انگوٹھی کے بارے میں جس میں نقوش ہو،
اور وہ نقوش دلالت کرتے ہوں الفاظ پر، اور وہ الفاظ مدلول ہوں ذکر کا۔ خلاصہ یہ کہ یہاں پر مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے، اور یہی استعارہ ہے، مسبب بول کر سبب مراد لیا ہے۔ سبب کیا ہے؟ نقوش۔ کس کا مسبب ہے؟ کس کا سبب ہے؟ ذکر کا، ذکر کا مسبب ہے۔ تو نقوش جو کہ یہ نقوش جو کہ سبب ہے وہ مراد ہے، اور ذکر کیا ہے؟ ہاں، مسبب مراد ہے، مسبب ذکر ہے، مسبب کا ذکر ہے جو کہ ذکر ہے، ذکر اللہ ہے، وہ مسبب ہے، اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور مراد سبب یعنی نقوش۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا ذکر اللہ، مثال کے طور پر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا عبداللہ لکھا ہوا ہے، اسد اللہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا لے جانا تو جائز نہیں ہے، یہ تو طے ہے، یہ تو متعین یہ بات ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر حروف مبانی ہو، حروف تہجی جن کو کہا جاتا ہے، حروف مبانی، اور حروف مجردہ الف با تا ثا، اگر یہ بھی نقش ہو انگوٹھی پر تو اس کو بھی بیت الخلاء لے جانا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو بنیاد ہے، یہ تو ذکر اللہ کے لیے کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ لہٰذا اگر حروف مجردہ نقش ہو انگوٹھی پر تو اس کو بھی بیت الخلاء لے جانا جائز نہیں ہوگا۔ آپ نکالیں گے انگوٹھی، باہر رکھیں گے، پھر بیت الخلاء جائیں گے۔ بسند المتصل منا الى الامام ابی داود رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا نصر بن علی عن ابی علی الحنفی عن حمام عن ابن جریج عن الزہری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ۔ حضرت ابو علی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، ان کو علامہ دارقطنی نے ثقہ قرار دیا ہے، اور علامہ عقیلی رحمہ اللہ نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کا نام عبید اللہ ابن عبد المجید، عبید اللہ ابن عبد المجید حمام، یہ ثقہ ہے۔ حمام ابن یحییٰ ابن دینار، حمام ابن یحییٰ ابن دینار، ابن جریج عبد الملک ابن عبد العزیز، اور ابن شہاب زہری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے، اذا اراد الدخول وضع خاتمہ، تو انگوٹھی کو باہر رکھ لیتے۔ یہ حدیث ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، مسند احمد، مستدرک حاکم اور صحیح ابن حبان میں آئی ہے۔ قال ابو داود هذا حدیث منکر وانما يعرف عن ابن جریج عن زیاد بن سعد عن الزہری عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاہ۔ اس قال ابو داود میں امام ابو داود رحمہ اللہ کا مقصد حدیث الباب میں دو عیوب کو بیان کرنا ہے۔ حدیث الباب میں دو عیوب ہیں، ان عیوب کو بیان کرنا ہے۔ ان عیوب کی وجہ سے امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث پر منکر ہونے کا حکم لگایا ہے۔ منکر کس حدیث کو کہا جاتا ہے؟ منکر اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی ضعیف راوی
حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ضعیف ہوا ہو وغیرہ، وہ ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو ضعیف راوی کی روایت کو منکر کہا جاتا ہے، اور ثقہ راوی کی روایت کو معروف کہا جاتا ہے. جیسے کہ شاذ کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ محفوظ آتا ہے، محفوظ. اسی طرح منکر کے مقابلے میں معروف آتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ دو علتیں کیا ہیں؟ ایک تو ہے خرابی سند میں اور ایک ہے خرابی متن میں. حمام بن یحییٰ ان سے دو غلطیاں ہوئی ہیں، ایک تو سند میں غلطی ہوئی ہے اور ایک غلطی متن میں ہوئی ہے. سند میں غلطی یہ ہوئی ہے کہ دیکھیں، عن حمام عن ابن جریج عن الزہری، ابن جریج اور ابن شہاب زہری ان دونوں کے درمیان کسی واسطے کا ذکر نہیں کیا ہے. حالانکہ معروف جو روایت ہے، جس روایت کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے معروف قرار دیا ہے، اس روایت میں ابن جریج اور ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے نزدیک ایک واسطہ ہے. کون سا واسطہ ہے؟ داؤد. کون سا واسطہ ہے؟ زیاد بن سعد کا واسطہ ہے. زیاد بن سعد کا واسطہ ہے جس روایت کو معروف قرار دیا ہے. تو گویا کہ ایک طرح کا انقطاع آ گیا پہلی روایت میں، جس کو منکر قرار دیا ہے اس میں ایک قسم کا انقطاع آ گیا. یہ کمزوری ہے، یہ علت ہے باعتبار سند کے. اور دوسری علت متن حدیث میں ہے. متن میں بھی دونوں میں فرق ہے. حدیث الباب اور جس روایت کو معروف قرار دیا ہے، ان دونوں کے متن میں بھی فرق ہے. متن کیا ہے؟ پہلی روایت کا متن ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ. پہلی روایت، پہلی سند کا متن یہ ہے. اور دوسرا واسطے والی روایت، اس کا متن کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاہ. مطلب یہ ہے کہ پہلی روایت اس کا تعلق آداب الخلاء سے ہے، اور دوسری روایت کا تعلق آداب الخلاء سے نہیں ہے بلکہ کتاب اللباس سے ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنائی تھی پھر پھینک دی. انگوٹھی بنانا ہے، اس کا تعلق تو کتاب اللباس سے ہے. تو پہلی حدیث کا تعلق وہ آداب الخلاء سے ہے، اور دوسری حدیث کا تعلق کس سے ہے؟ کتاب اللباس سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ خلاصہ یہ کہ یہ روایت حدیث الباب یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی نظر میں ضعیف ہے، لیکن یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی اپنی رائے ہیں. دیگر محدثین نے اس نکارت کے حکم کو قبول نہیں فرمایا ہے، انہوں نے اس ضعف کے حکم کا انکار کیا ہے. دیگر محدثین نے اس روایت کو کم از کم حسن کا درجہ دیا ہے، حسن کا درجہ دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ نہ متن میں کوئی خرابی ہے نہ سند میں کوئی خرابی ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو دو اشکالات کیے ہیں کہ متن میں بھی خرابی ہے، سند میں بھی خرابی ہے، ان اشکالات کے جوابات محدثین نے دیے ہیں. سند میں جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے انقطاع کا حکم لگایا تھا، تو اس بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ دراصل یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ترمذی میں بھی یہ آئی ہے. ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے بلکہ دونوں روایتیں بیان کی ہیں. اس روایت جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے منکر قرار دیا ہے، اس روایت کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح غریب. کیا حکم لگایا ہے؟ ھذا حدیث حسن صحیح غریب. تو حسن اور صحیح روایت منکر کیسے ہو سکتی ہے؟ بس سمجھ میں آ گئی. دونوں روایتیں صحیح ہیں. ایک کا تعلق آداب الخلاء سے ہے، وہ بھی صحیح ہے. دوسرے کا تعلق آداب اللباس سے ہے، وہ بھی صحیح ہے.
اصل میں یہ اس طرح ہوا کہ مثال کے طور پر میں آپ حضرات سے ایک حدیث بیان کروں، داؤد نے وہ حدیث بیان کر دی آگے، کس کے واسطے سے؟ میرے واسطے سے، کہ کفایت اللہ نے کہا کہ ہم سے حضرت شیخ الاسلام صاحب نے یہ حدیث بیان کی، تو میرا ذکر کر دیا، حضرت شیخ الاسلام صاحب کا ذکر کر دیا، آگے بیان کر دی یہ حدیث۔ کچھ عرصے بعد یوں ہوا کہ داؤد کی ملاقات ہو گئی حضرت شیخ الاسلام صاحب سے، اور وہی حدیث جو داؤد نے مجھ سے سنی تھی وہی حدیث شیخ الاسلام صاحب سے سن لی۔ اب وہ بیان کرتا ہے، آگے بیان کرتا ہے کس طرح؟ میرے واسطے کے بغیر، میرا واسطہ ذکر نہیں کرتے، اور براہ راست حضرت شیخ الاسلام صاحب سے روایت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کی صورتحال حضرت حمام بن یحییٰ کیا تھے؟ حمام بن یحییٰ تھے نا، حمام بن یحییٰ، ان کو بھی یہی صورتحال پیش آ گئی۔ انہوں نے پہلے یہ حدیث حضرت زیاد بن سعد کے واسطے سے سنی، ابن شہاب زہری سے، یہ زیاد بن سعد کے واسطے سے سنی، تو اس واسطے سے بیان کر دی۔ پھر کچھ عرصہ بعد حضرت حمام بن یحییٰ کی ملاقات ہو گئی استاذ ابن شہاب زہری سے، پھر ان سے سنی، تو ایک مرتبہ بیان کر دیا زیاد بن سعد کے واسطے سے، اور دوسری مرتبہ بیان کر دیا کس کے واسطے سے؟ ابن شہاب زہری کے واسطے، یعنی بلا واسطہ ابن شہاب زہری سے روایت کر دیا۔ اب سوال یہ رہ گیا کہ جب ایک ہی روایت ہے، پہلے زیاد بن سعد کے واسطے سے سنی تو اس واسطے سے بیان کر دی، پھر براہ راست سنی تو بغیر کسی واسطے کی ذکر، تو متن میں یہ فرق کیوں ہے؟ متن میں فرق، اس کی وجہ میں آپ کو بعد میں بیان کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کو بعد میں ہم بیان کرتے ہیں، پہلے اسی بات کو لے لیں کہ یہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں، یہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں۔ اسی وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس پر ھذا حدیث حسن صحیح غریب کا حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک روایت میں زیاد بن سعد کا واسطہ ہے اور دوسری روایت میں زیاد بن سعد کا واسطہ نہیں ہے، الگ الگ روایتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں تک متن کا تعلق ہے تو متن پر جو اشکال انہوں نے پیش کیا تھا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، وہ کوئی مضبوط اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات تو متعین ہو گئی کہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں۔ جب دو الگ الگ حدیثیں ہیں تو متن میں فرق آ گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ الگ حدیثیں تو متن میں ضرور فرق ہوگا، دونوں کا موضوع الگ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے اتخذ خاتما من ورق ثم القاہ کے الفاظ ذکر کیے ہوں، اور حضرت حمام بن یحییٰ نے ثم القاہ کو بدل کر وضعہ کے الفاظ ذکر کر دیا ہوں، القاہ کے الفاظ کو بدل کر وضعہ کے الفاظ ذکر کیا ہو، یعنی ایک متن کو دوسرے متن سے تبدیل کیا ہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ اصل غلطی جو ہے نا، اصل بات فرمان اللہ بھائی، اصل بات یہ ہے کہ غلطی ابن شہاب زہری سے ہوئی ہے۔ غلطی کس سے ہوئی ہے؟ ابن شہاب زہری سے غلطی ہوئی ہے۔ پہلی حدیث میں حمام کے استاذ اور دوسری حدیث میں حمام کے استاذ الاستاذ، اصل غلطی ان سے ہوئی ہے۔ اصل روایت اس طرح ہے، اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلاطین کو خطوط بھیجا کرتے تھے۔ کسی نے بتایا، غالباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ سلاطین جو ہے عمراء، یہ اس وقت تک خط قبول نہیں کرتے
اس وقت تک وہ اعلانامہ قبول نہیں کرتے جب تک اس پر مہر نہ لگے ہوئے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنائی، سونے کی انگوٹھی بنائی، لیکن جب سونے کی حرمت آ گئی تو اس کو پھینک دیا۔ یا غالباً صورتحال اس طرح پیش آئی تھی کہ مطلقاً انگوٹھی بنائی تھی، مہر کے لیے نہیں بنائی تھی، مہر کے لیے نہیں بنائی تھی، مطلقاً اپنے استعمال کے لیے سونے کی انگوٹھی بنائی تھی۔ پھر جب سونے کی حرمت للرجال آ گیا تو اس کو پھینک دیا۔ بس سمجھ میں آ گئی۔ لیکن ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے اتخذ خاتما من ذهب کے بجائے اتخذ خاتما من ورق ذکر کر دیا۔ اتخذ خاتما من ذهب کے بجائے کیا ذکر کر دیا؟ اتخذ وتگورا کرنا، کتاب میں نظر نہیں آ رہا، میں ورق ذکر کر دیا۔ کیا ذکر کر دیا؟ کس کی جگہ؟ اتخذ خاتما من ذهب کی جگہ پر اتخذ خاتما من ورق ذکر کر دیا۔ تو یہ غلطی ہو گئی کس سے؟ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے۔ اب حمام بن یحییٰ اس غلطی کو، اور محدثین نے اس پر اعتراض بھی کر لیا، محدثین نے اس غلطی کو سے انکار بھی کر دیا، اس کو قبول بھی نہیں کیا۔ اب حمام بن یحییٰ رحمہ اللہ تعالی اپنے استاذ یا استاذ الاستاذ سے اس غلطی کی نسبت کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ میرے استاذ یا استاذ الاستاذ کی طرف جو غلطی کی نسبت ہو رہی ہے اس نسبت کو میں کیا کروں؟ دور کر دوں۔ تو القاہ کے الفاظ کو وضعہ کے الفاظ کے ساتھ ذکر کر دیا، اور مقصد یہ تھا کہ القاہ سے مراد القاء للحرمت نہیں ہے، القاء علی وجہ الحرمہ نہیں ہے کہ حرمت کے طور پر پھینک دیا، بلکہ ثم القاہ سے مراد یہ ہے کہ انگوٹھی سے نکال دیا اور رکھ دیا، القاء سے مراد یہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے استاذ جو فرماتے ہیں اتخذ خاتما من ورق ثم القاہ، اس القاہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ حرمت آ گئی پھر پھینک دیا، اس لیے کہ حرمت تو چاندی کی نہیں آئی تھا نا، اور یہاں پر ورق کا ذکر ہے۔ تو ابن شہاب زہری رحمہ اللہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ القاء سے مراد القاء علی وجہ الحرمہ نہیں ہے کہ حرام ہوگی پھر پھینک دی، بلکہ القاء سے مراد یہ ہے کہ انگوٹھی سے نکال دی اور رکھ دی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل میں جو غلطی آئی ہے اور وہم آیا ہے وہ حمام کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ اصل وہم ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ انگوٹھی بنائی تھی سونے کی اور انہوں نے ذکر کر دیا کس کا؟ ورق کا، چاندی کا۔ ٹھیک ہے؟ قال ابو داود هذا حدیث منکر وانما يعرف عن ابن جریج عن زیاد بن سعد عن الزہری عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاہ والوہم فیہ من حمام، اور وہم اس میں آیا ہے حمام کی طرف سے، پوری تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ ولم یرویہ الا حمام۔ بس